بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں، جوتشیوں، جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم سب حساب لگا کر مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں سے اچھی طرح غور کیا، اور ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم میں بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ وہ تمہاری مملکت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے کہا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ کہنے لگے، 3 دن میں وہ لڑکا اپنے باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر فرعون کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی بھی اپنے بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالو۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں پر معین کر دیا۔ فرعون کے ڈر کی وجہ سے اسرائیل میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کچھ اور ہی تھی۔ باوجود اس کی تنبیہ کے اس رات کے اندر جو نجومی نے بتایا تھا، وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ میکا نام ماں کی شکم میں آ گئے، اور اس کی شرح یوں ہے کہ میکا خاتون عمران کی بیوی تھی، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھی۔ اس سے پہلے ایک لڑکا تھا اور ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے خادم گاروں میں سے تھا، اور وہ اس وقت فرعون کے پاس ہی تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت ہوا اور اس کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار جاتا رہا۔ آخر وہ نہ ٹھہر سکی اور رات ہی کو اٹھ کر وہ اپنے گھر سے نکل کر فرعون کی دروازے پر جا پہنچی۔ وہ عورت بنا کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی جگہبانی کر رہا تھا اور فرعون سو رہا تھا۔ ادھر عمران اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے۔ شوق مباشرت زیادہ ہوا، پس وہاں سے سرک کر زن و شوہر مجاہد سے فراغت حاصل کر لی، اور اسی گھڑی حضرت موسیٰ اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر گھر چلی آئیں، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں سے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور قتل کے عوض اس کی ماں کو 70 درہم دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ روپے کی لالچ میں ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے، اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک سپاہی کو تعینات کر دیا، اور وہ سپاہی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ پس بنی اسرائیل کے فرعون ملعون نے بڑے دکھ دیے اور اس کے بیٹوں کو قتل کرتا رہا، اور یہاں تک کہ فرعون عورتوں کے حمل آ کر دیکھتا اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے، حمل ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ روٹی پکاتے ہوئے ان کو بہت زیادہ درد ہوا اور حضرت موسیٰ تولید ہوئے۔ کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو اندیشہ کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کو مار ڈالیں۔ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے کر جاؤں گی، کیونکہ فرعون کے لوگ اس کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آخر کار مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ پھر اس کے کہ فرعون کے لوگ آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو حمل نہ تھا، اور وہ واپس چلے گئے۔ ادھر خاتون فرزند کی محبت میں روز زور سے رونے لگیں اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈالا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں، اب تو بچہ جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ بعد اس کے کہ جب انہوں نے چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں سیب لیے کھیل رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر بڑی تعجب ہوا اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد وہ پھر فکر مند ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، کیونکہ دوبارہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو مار ڈالیں گے۔
وہ بار بار یہ کہتی جاتی فرعون کے لوگ اس کو مار ڈالیں گے اور اس کی آنکھوں سے جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور جس کا ترجمہ ہے، ہم نے بھیجا موسیٰ کو ماں کو، اس کو دودھ پلا، پھر جب تم ڈر ہو تو اس کا کوئی ڈال نہیں سکتا، اس کو دریا نیل میں اور اس میں سے کچھ خطرہ نہ کر، اور جو کچھ غم کر پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں، ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہنے لگے کہ کیا تم صندوقچہ بنانا چاہتی ہو؟ بولے ہاں، میں صندوقچہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کے ماں میکا نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوقچے میں رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی رہ کہ دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسے دیکھ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ اور کر دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی، پس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے ہو کر فرعون کے محل کے اندر حوض میں جو بنایا تھا اس میں جا پہنچا۔ اسی وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا کہ اچانک ان دونوں کی نظر ایک صندوقچے پر پڑی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر تخت شاہی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچے نے فرعون نے چاہا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کافر تھا، اس پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیے، لیکن پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ صندوقچہ نہ کھول سکا، مجبوراً تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون کو، جو کہ مومنہ تھیں، اس صندوقچے کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت، اس سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی بھی اس کی طرف دیکھتا اس کو پیار ہو جاتا۔ پھر حضرت آسیہ خاتون نے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے، میں اس کو پال لوں گی، اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو، لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، کسی نے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، کہنے لگا اگر یہ لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا؟ یہ سمجھ کر اس نے نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر روتے ہوئے لڑکے کو اٹھا لیا۔ لڑکے کے منہ سے رال گر رہی تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس برص کے دھبوں پر لگا اور اس کی برص کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ کیسا مبارک لڑکا ہے، اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ لڑکی کے بدن پر لگی تو اس کے برص کے بیماری دور ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور دیکھا کہ واقعی جو برص کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ خادمگار موسیٰ، ان کی بہن جو موجود تھی، وہ بولی کہ میں بتاؤں، ایک بہت خیرخواہ عورت ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ اس کو لے آؤ، اور وہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی ماں کے پاس جا کر بولی، اے ماں، میرے خدا نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تمہیں فرعون نے بلایا ہے میرے بھائی کو دودھ پلانے کے لیے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات کی ہے۔ میں نے اس سے بات کی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی کو لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون کے محل پر آئیں۔ وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیاں دودھ پلا رہی ہیں، لیکن کسی بھی دائی کا حضرت موسیٰ نے دودھ نہ پیا۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے
ان کو گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو اس نے فوراً دودھ پی لیا، اور حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تب نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک خاتون راز کو کسی پہ ظاہر نہ کر، ورنہ یہ بیٹا موت کے موت مارا جائے گا۔ ہامون پلید نے جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شبہ قرینہ میں قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی وطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے ہی دودھ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ پس فرعون نے اسے کہا کہ تم اپنا اسے دودھ پلانے کی عوض 1 دینار روز لے لیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں روز دینار لے لیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے آنکھ اور وہ غم نہ کھاوے، اور یہ جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اکثر اس کے فیصلے کو نہیں جانتے۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی گود میں لے کر موسیٰ کو بوسہ دینے لگا۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور دوسرے سے ہاتھ سے اس پر تماچا لگا دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون کو اس پہ بہت غصہ آیا اور اس نے اس کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے میرا ملک کو تباہ و برباد ہوگا۔ اسی وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ فرعون، تم نہیں جانتے شیرخوار بچوں کا تو یہ فال ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اس کو آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زر منگوائے، ایک تشت میں انگارے اور دوسرے تشت میں یاقوت سے بھر کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیے، اور پھر یہ بولا کہ اگر یہ لڑکا آگ کے تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکا وہی ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پس حضرت آسیہ نے چاہا کہ اس کا ہاتھ یاقوت والے تشت میں نہ ڈالے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ والے تشت میں ڈال دیا۔ پس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی، اس سے کچھ زبان موسیٰ مبارک کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا، بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، یہی فضائل ہوتے ہیں بچوں کے۔ پھر یہ بات سن کر فرعون نے اس کو گود میں لے لیا، پیار کرنے لگا اور پھر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی زبان فرعون کے گھر سے ہی جل گئی تھی، جس کے بعد سے حضرت موسیٰ صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ لے کر اکثر ان سے باتیں علم و حکمت کی کرتا، لب شیریں سے سنتا تو بہت ہی پیار کرتا۔ حضرت موسیٰ بڑے ہو کر فرعون نے اس کی شادی کرا دی، شادی بھی بڑی شان و شوکت سے کرا دی۔ شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام رامون ملعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے، پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت فرما گئے۔